الرحمن الرحیم تھوڑی آواز کو ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا الى آخر او کما قال۔ سورۃ ہود کا درس چل رہا ہے۔ کل ذکر تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ تین فرشتے جناب جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ٹیک لگتے بانل کہنی اندار معمل ہے، اور اسرافیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دینے کے بعد جناب لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ قوم لوط یہ مکہ اور ملک شام کے درمیان سدوم نام کی بستی تھی، وہاں بستے تھے، اور یہ بڑی بستی کا نام ہے، ویسے 4 بستیاں وہاں موجود تھی۔ اور رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جناب لوط علیہ السلام بھتیجے ہیں۔ قوم لوط کی ہدایت کے لیے یہ نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ قوم لوط میں 2 بیماریاں تھیں۔ ایک بیماری تھی لڑکا لڑکے سے بدکاری کرتا تھا۔ اس سے پہلے یہ بیماری انسانوں میں نہیں تھی۔ اس کی ابتدا دیگر کتابوں میں تفاسیر سے علاوہ میں نے پڑھی کہ شیطان نے یہ چکر کھیلنے کے لیے بڑی عجیب و غریب چال چلی کہ قوم لوط میں ایک آدمی کا باغ تھا۔ لڑکوں کی جیسے عادت ہوتی ہے، وہ باغ میں چلے جاتے ہیں، پھل فروٹ توڑ کے چوری لے آتے ہیں۔ تو وہ لڑکے ایسے جاتے تھے، پھل توڑتے تھے، واپس نکل آتے تھے، مالک پیچھے بھاگتا تھا، پکڑے نہیں جاتے تھے۔ شیطان ایک دن لڑکوں کی شکل میں آ گیا اور وہ بھی اس باغ میں آیا، اور جب وہ باغ میں آ گیا باقی بھاگے، یہ گر گیا، جان بوجھ کر گر گیا۔ اس نے مارنا چاہا تو اس نے اپنی دوبر سے کپڑا ہٹا لیا اور اس نے کہا میرے ساتھ بدکاری کر لے، مجھے مار نہیں۔ ادھر شیاطین چھوٹے چھوٹے چمٹا دیے، انہوں نے بھی اس کو آمادہ کر دیا۔ اس بدبخت نے جو مالک تھا باغ کا، اس نے اگلے دن چند اور لوگ تلاش کیے اور بٹھا دیا۔ پھر لڑکے آئے پھل توڑنے کے لیے، انہوں نے پکڑ کے ان سے بدکاری شروع کر دی۔ پھر یہ سلسلہ یوں چل نکلا پوری قوم میں۔ اب بھی آپ مشاہدے میں لے آئے ہیں، یہ اکثر باغوں کے جو نوکر ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ یہ لڑکوں کو شوق ہوتا ہے نا باغ میں جا کے امرود توڑنے کا، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان کی قیمت عزت کے ساتھ دینی پڑتی ہے۔ سوچنا چاہیے۔ یہاں بھی کچھ کو عادت ہے ایسے، چھٹی ہوئی ادھر بھاگ گئی، تو تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں، وہ باغ کے مالک کے نوکر ہیں۔ صاحب ظاہر وہ بدکاری کریں گے آپ کے ساتھ، اور کیا آپ ان کے ابا کے بیٹے ہو، ان کے بھائی لگتے ہو کہ آپ کا خیال رکھیں گے؟ آپ اتنے بڑے بے غیرت بن جائیں گے کہ آپ کو حیا نہ ہے، آپ دوسروں کی چیزیں توڑیں گے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ دوسری بیماری ان میں یہ تھی کہ ان کے گاؤں، ان کے شہر سے باہر کا جب آدمی ان کے شہر میں آتا کوئی چیز بیچنے کے لیے،
تو یہ چیک کرنے کے لیے نا تھوڑی تھوڑی سارے لے جاتے تھے کہ اس کی ریڑھی خالی ہے، پھر یہ واپس نہیں آتے تھے۔ یہ قوم لوط کی بیماری تھی، اور آج کل یہ مسلمانوں میں بھی بیماری ہے۔ بازار میں جائیں گے، کیلے والی ریڑھی ہوگی، کیلا اٹھائیں گے، توڑ کے منہ میں ڈالیں گے، کیا ریٹ دینے کھڑے ہوئے پھر پیو دیے انگور نہ گچھا کھڑا ہو سی پٹ گندن ایسے کیا ریٹ لے کھڑے ہوئے چھ پیاز ایک پکڑ دیں گے منہ جیسا جرکو جرکو کر کے کیا ریٹ لے کھڑے تو دیوان ضرور کہیں بس یہ ناجائز اور حرام۔ یہاں بھی کچھ بچوں کو عادت ہے، مالٹے لینے جاتے تھے پر مالٹا لے لیتے ہیں۔ جو آپ کے ترازو میں نہیں آیا آپ نے کھایا وہ آپ کے لیے حرام ہے، اور جو ایک لقمہ حرام کھائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 40 دن اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور جو عبادت کا مغز ہے وہ قبول نہیں ہو رہا تو نماز قبول ہوتی ہوگی، ذکر اذکار قبول ہوتے ہوں گے؟ حرام کھانا، بڑے متقی بنتے ہیں وہاں جا کے، کوئی بھی پھل فروٹ ہو نا وہ اٹھا کے کھانا، تیرے باپ کا ہے مال۔ بیچنے والا بیچارہ غریب ہوتا ہے وہ چپ کر جاتا ہے، غریب ہوتا ہے چپ کر جاتا ہے، نہیں بولتا یار چلو یار چھوڑو یار اب کیا کہیں گے۔ یہ بالکل 100% حرام ہے، اس پر کوئی گنجائش نہیں۔ یا کسی سامنے بیٹھے حضرت صاحب سامنے دے داتا بیٹھے جو کتا پائے گے لیکن ان کو پتہ ہے انہیں کتے کو پیچھے مارا وال پائے گئے آنے میں جو چیزاں کانا کھڑا وال خود میں کو پھٹن پائے گئے، وہ پتہ ہے دے داتا بیٹھے شدہ، لیکن شدہ لڑ نہیں سکتا نا۔ اور شام کو بالیں دا پیٹ بھرنے تو کرو بھی کمانی ہے۔ بندہ کتے دا گوشت بچے نا اور جدو کو سڑوا گی تو تھی اکو نام مرادا کتے دا گوشت بچے نہیں، وہاں کہ جج صاحب اللہ کی قسم بچے نا میں بکرے دا گوشت تھا وہ بنے میں کتے دا گوشت کھانا۔ آگے کیوں؟ آگے زیوینا دیہات جو بکری گنم دا لیلا گنم دا انہیں وچو 15 تو 20 کلو سارا گوشت نکل دے، 15 تو 20 کلو سارا گوشت نکل دے۔ وہ گوشت جلے بچے نا شام کو گھر ہے نا وہ جلی روٹی بچ دی ہے میں کو او کوئی 2000-3000 بچ پنے ہو سی، لیکن اگر میں کتا گوشت نہ رکھا تو جناب والا میں کو 5-6 ہزار 7 ہزار گھاٹا آئے گے، 5-6 ہزار 7 ہزار گھاٹا آئے گے۔ وہ کیوں؟ کہ جناب جلے سویرے میں پھٹے دے گوشت لینا سب تو پہلا بندہ ڈی ایس پی دا آئے گے، صحیح آدھے پھر گوشت نہ دے تو صحیح پھٹا پھٹوا چھوڑنے وال میں جڑے جڑے گوشت لینا ہوں جڑے کتا بھی کوئی نا تے بکری بھی کوئی نا، کتے والا پیک کیتی ہے نا تے جڑا بکری والا سامنے رکھ دینا، اور صحیح والا جڑا بندہ آنے نا میں ان کو شاپ پر ایڈوانس بھری کھڑا نا میرا حضرت یہ صحیح تو میں اسپیشل گوشت چاہیے ہوتا او انہیں ڈی ایس پی دا بندہ آوے نے
صحیح گوئی میں ہاں بالکل ایڈوانس پر اچھا پر میں ایڈوانس بڑھا رکھی ہے اور میں نے آگے بس تھانے دار تو بتا نہیں میں ایک چار دن ایڈوانس بڑھا بھی مالا کہ جناب دا بندہ یا جج بندہ یا کڑا کہ جیسے مجھے گوشت دے ول میں وہ کتے والا چھاپر جرا گوشت دا انہیں وہ ایڈوانس میں نہیں ایڈوانس تھوڑا اسپیشل گوشت بڑا پہ ایک نو وہ چاہتے گیا والا گیا یہ صحافی ٹی وی والا اخبار والا کیونکہ ایک گناہ جو میں خبر لے کھڑا ہونے گوشت خراب تھوڑا بھی آگے سے ایڈوانس بڑا پہ ایک نو پیا تھی گیا مارکیٹ دا صدر انہیں نہ نظام بنے صدر جو تھی ایک شہر لگے ان کو چاہنے نے 6 کلو گوشت کے کیا جج صاحب میں کو کہ جان دی امان دو اگر میں 6 کلو گوشت تو آپ کو بکرے دا دے دیوان میں کو تا گھاٹا آن دینا میں سچا تو کھرا پکا بننا میں اپنے اولاد کو حرام کہنے کھوے نا میں کتے دا گوشت بچے نہ کہنے کھوے نا جی وہ پھٹے والا کتے دا گوشت کھوے نا تو یہ جڑا بندے سبزی والے دکان تو بغیر اجازت دے انہیں کیلے چاگن دے انہیں انگور چاگن دے انہیں امرود چاگن دے جرکن کھڑا انہیں نام مراد ہوئے وہ کم ہے کتے حلال انہیں واسے گڑا حلال ہے حرام کرنا گڑے انہیں اجازت بغیر چیز گڑے حضرت صاحب سامنے سے بیٹھے اللہ دا بندہ تے کو کتا سمجھے بندہ نہیں سمجھتا بندہ سمجھے وہ آنکھ دے ہمیں حیا کر ان کو پتہ ہے ہوتے ہوئے آنکھیں تو پٹن پہ ویسے چھتا تھی ویسے تو بہرحال یہ جبری طور تے کئی بھی مسلمان دی چیز خاص تے کھاونا ہے جیس کہنے کہ قوم لوط دی بیماری ہے ایک وہ لواتت کرے نا لڑکا لڑکے نا بدکاری کرے دوجا انہاں دے شہر انہاں دے بستی علاقے کوئی بندہ کوئی شے ویچن آیا سارے کٹھے تھی وجہ نا ذریعے ٹھال چھڈو میں چیک کروئی ہواں ساری بستی والے وہ بنڈا گئے نا وہ شدہ غریب کھڑا رہندا وہ ودہ ہی کرنا چیک کروا من گندے ودہ ہی کرنا یہ حرام کھاون دی عادت ہے ہون بھی ہے انہی ذریعے کیفیت حالت بدل گئی ہے کہ او چیز چیک کروا من چاہے نا اس کھڑ سے چیک کریں ایسے کھڑ سے چیک کریں ساری گئی تو بہرحال انہاں دو عظیم اور غلیظ گناہی دی وجہ کو اللہ نے انہاں تو عذاب بھیجا اے واقعہ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جناب لوط علیہ السلام کے پاس آئے سیء بہم وہ گھبرا گئے ڈر گئے پریشان ہو گئے وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اور ان کا دل بہت تنگ ہو گیا تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ قوم بھی لڑکا لڑکے کے ساتھ نوجوان لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے تو فرشتے بھی اس وقت عذاب دینے کے لیے آئے تھے اتمام حجت بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ تو وہ بھی نوجوان لڑکوں کی شکل میں آ گئے بستی کے باہر کنواں تھا وہاں ٹھہر گئے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی وہاں پانی بھرنے گئی ہوئی تھی تو انہوں نے آواز دی بی بی ہمیں اس بستی میں کہیں پناہ مل سکتی ہے کوئی ایسی جگہ بتاؤ اس کو تو نہیں پتا تھا فرشتے ہیں اس نے کہا یہ مہمان ہے اس نے کہا آپ یہیں ٹھہر جاؤ
ہماری بستی والے بدبخت ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو مہربانی آپ رک جاؤ، میں جاتی ہوں اپنے ابا کو بھیجتی ہوں۔ تو آ کر اپنے ابا سے کہا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے لے تو آئے لیکن گھبرا گئے، دل آپ کا بہت تنگ ہوا کہ میری قوم تو بدبخت ہے، اب یہ مہمان بھی آ گئے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا آج کا دن بہت بھاری دن ہے، آج کا دن بہت مشکل دن ہے کہ ان نوجوانوں کی مجھے حفاظت کرنی پڑے گی، میری قوم کے لوگ بدکار ہیں، لواطت کرنے والے ہیں، اور یہ مہمان آ گئے ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہوگی مجھے۔ کہتے گھر تک آتے ہوئے یہ جملہ کئی بار فرمایا، ھذا یوم عصیب، آج کا دن بہت بھاری دن ہے، آج کا دن بہت مشکل دن ہے، آج میں کیا کروں۔ بہرحال چھپا چھپا کے ان کو گھر لے آئے۔ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا، وہ کافرہ تھی، ان بدکاریوں میں وہ قوم کا تعاون کرتی تھی، تو اس نے دیکھا گھر نوجوان ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، اور ایسے خوبصورت دیکھے ہی نہیں ہے، تو وہ چپکے سے گھر سے نکلی، بلا کے لے آئی کہ آؤ آپ کا شکار ہے آج۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، جناب لوط علیہ السلام کی قوم سے بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے بھی ان کے یہی کرتوت تھے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو روکا ہوا تھا کہ آپ کے پاس جو باہر علاقوں سے لڑکے مہمان آتے ہیں ان کو جگہ نہ دیا کرو۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، آپ کے گھروں میں آپ کی بیویاں جو میری روحانی بیٹیاں ہیں، حقیقی بیٹی نہیں، نبی بحیثیت نبی ہونے کے امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، جیسے استاد بحیثیت استاد ہونے کے بچوں کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ پیر اور مرشد سچا پیر ہو، جوٹے چیر نہ ہو، خون چوسنے والا وہ نہ ہو، جو کیا کہتے ہیں اس کو، بھینسوں کے دم میں جو ہوتا ہے سریکی میں، اس کو کہتے ہیں چچوڑ دا پتر نہ ہو، پیر ہو، اللہ کا سچا دوست ہو، تو وہ بھی مریدوں کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو نبی بھی روحانی باپ تھا، اس لیے یہاں لفظ تو استعمال ہوا ہے بناتی ہن اطہر لکم، میری بیٹیاں تمہارے لیے پاک ہے۔ تو صاف ظاہر ہے آپ کی بیٹیوں کا نکاح تو نہیں ہوا تھا ان سے، یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جن کا نکاح ہوا تھا پہلے، تو وہ ان کی بیویاں تھی جو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے لے کر اپنے ساتھ بیاہ لی پہلے سے۔ تو آپ نے فرمایا
قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطہر لکم، اے میری قوم، آپ کے گھروں میں جو میری روحانی بیٹیاں بحیثیت نبی، جو میں روحانی باپ ہوں، وہ میری روحانی بیٹیاں آپ کے گھروں میں موجود ہیں، آپ اپنی شہوت، آپ اپنی خواہش ان سے پوری کر لو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا اس قوم میں کوئی بھی ہدایت یافتہ مرد نہیں ہے جو ان کم بختوں کو سمجھا کر واپس لے جائے؟ انہوں نے دروازہ توڑ دیا، کہتے پتھر مارا، دھکے دیے، لوط علیہ السلام کو زخمی کر دیا، گرا دیا، دروازہ توڑ کر اندر وہ آئے کہ ہم ان لڑکوں سے بدکاری کریں۔ اللہ اکبر، بدکاری کرنے کے لیے لوہے دے نال تو یہ ان کی عادت تھی، یہ عادت خبیثہ ان کی تھی، عادت غلیظہ۔ دروازہ توڑ کے اندر آ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا لڑکا لڑکے سے بدکاری کرے، فاعل اور مفعول دونوں کا سر قلم کرنا۔ قصص الانبیاء، مصنف مولانا عبدالعزیز ہزاروی رحمہ اللہ، دونوں کا سر قلم کرنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ایسا واقعہ پیش آیا تو صحابہ نے متفق علیہ فیصلہ کیا کہ بہت اونچی پہاڑی 200-300 میٹر سے بھی بلند تھی، وہاں سے جا کر لوٹیوں کو گرایا، نیچے آتے تک ان کا جسم کیما کیما ہو گیا۔ کتاب ضم الہوا، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، فرمایا یہ جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے یہ اتنا غلیظ اور بدترین عمل ہے کہ قوم لوط کا عمل، یعنی لڑکا لڑکے سے جب بدکاری کرتا ہے، یہ اتنا بدترین عمل ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس لعین کا نام میرے محبوب کی امت سے کاٹ دو۔ کافر کا نام ہی نہیں نکلتا۔ دنیا میں جتنے کافر پھر رہے ہیں، جتنے مشرک پھر رہے ہیں، وہ عقیدے کے اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، لیکن امتی تو ہے نا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت عمومی ہے کہ میدان حشر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سفارش کریں گے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے، یہ اس ایسا وقت ہوگا، ایسی گھڑی ہوگی کہ وہ کافر بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کوئی سفارش کرنے والا آج سفارش کر دے، فیصلہ ہو جائے، اس پریشانی کی گھڑی میں نہیں کھڑا جاتا، ہم جہنمی ہیں تو ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، جو جنتی ہیں انہیں جنت میں ڈال دیا جائے، یہاں کھڑے رہنے سے بہتر ہے کوئی فیصلہ ہو جائے۔ اس کی مثال محققین نے بڑی عجیب دی ہے، فرمایا عدالت میں کوئی آدمی پھنس جائے نا، روز روز کی پیشی سے تنگ آ کر ملزم کہہ دیتا ہے
جج کو کہ جج صاحب جڑی پھانسی لاونی ہے لارو دلیل کی کھڑی. تو یہ عمومی سفارش میں کافر بھی آ رہے ہیں کہ حضور کی سفارش کی وجہ سے ان کا فیصلہ ہوگا. یہ اس اذیت انتظار کی اذیت پریشانی سے نکل کر جہنم میں چلے جائیں گے. ان کو پتہ تو چل جائے گا کہ ہم کہاں کے ہیں, کہاں پہنچے, وہیں پہنچ کے جہاں کے ہیں. لیکن لوٹی ایسا ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری سفارش سے بھی پہلے اللہ ان لعینوں کو میدان حشر سے اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیں گے. یہ جو جزوی طور پر سفارش کا کچھ حصہ, عمومی سفارش کا کچھ حصہ کافروں اور مشرکوں کے حصے میں آیا ہے, یہ لوٹی کے حصے میں نہیں آیا. یہ ایسا کم بخت لعین اور بدبخت ہے. اب سمجھ نہیں آتی. دینداری کا لیبل لگایا ہوا ہے اور لواطت کرتے ہیں. شرافت اور خاندان کا لیبل لگایا ہوا ہے, لواطت کرتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمان ہے, بچہ 7 سال کا ہو جائے بھائی کے ساتھ بھی نہ سوئے, بستر الگ کر دو. اتنا کوئی گل نہیں ماں میں دا پتر, کوئی گل نہیں مرغی روٹی نے تو ہے نا, پر کوئی گل نہیں ماں میں دا پتر سوت رہے کمپوزن چاچے دا پتر کیا تھی رہے پتہ تھا سویرے لگ دے جو کیا تھی کرنے. جب بھی شریعت سے روگردانی کریں گے, جب بھی شریعت سے دور ہوں گے, انجام بد سے بھی بدتر ہوگا. انجام بد سے بھی بدتر ہوگا جب بھی شریعت کے خلاف جائیں گے. 7 سال کا بچہ ہو گیا, شریعت کا حکم ہے بھائی کے ساتھ بھی نہ سوئے. اور یہ کزن ہے جی, چچا زاد کزن, یہ پھپھو زاد کزن, یہ خالو زاد کزن, یہ مامو زاد کزن. جب یہ ہوتے ہیں ہمزاد کزن, پھر سب کی چیخیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں. مولا چپ کر سی. بہرحال قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. ان بدبخت لعینوں نے کہا, اے لوط تو اچھی طرح اس بات کو جانتا ہے کہ ہمیں ہماری بیویوں سے کوئی غرض نہیں, کوئی طمع نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, اور تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. یعنی ان کی چاہت تھی کہ یہ جو نوجوان گھر میں آئے ہوئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دے, ہم بدکاری کریں, ہم ان کے ساتھ لواطت کرنے ہیں, ہمیں ان کو ہمارے حوالے کر دے اور ہمیں چھوڑ دے. قال لو ان لی بکم قوة, جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ مجھے آج کے دن آپ کے مقابلے میں طاقت دیتا تو میں آپ کو برباد کر دیتا, میں آپ کو تہس نہس کر دیتا, میں آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا. او آوی الى رکن شدید, یا میرا خاندان ہوتا, میری برادری یہاں ہوتی
تو میں ان کے اپنی برادری کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، ان فرشتوں نے کہا، فرشتے بھی اسی انتظار میں تھے کہ لوط علیہ السلام کاش تو کریں کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میں ان خبیثوں کو، ان غلیظوں کو، ان ناپاکوں کو کلا کما کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تو قالوا یا لوط انا رسل ربک، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، گھبرا نہیں، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ فأسر بأہلک بقطع من اللیل، رات کے اندھیرے میں چپکے سے تو اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جا۔ ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك، تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے، پیچھے نہ دیکھے مگر تیری بیوی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ پیچھے رہ جائے گی۔ انه مصیبها ما اصابهم، جو اس قوم پر عذاب آنے والا ہے وہ اس عورت پر بھی عذاب آئے گا، یعنی لوط کی بیوی پر۔ ان موعدهم الصبح، یہ عذاب صبح کے وقت مقرر ہے، آئے گا، آپ چلے جاؤ۔ تو لوط علیہ السلام اپنی بچوں کو، گھر والوں کو، جو چند ایمان والے ہوں گے ان کو لے کر وہاں سے نکل گئے، رات چپکے سے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ الیس الصبح بقریب، صبح قریب ہے، یقیناً صبح یہ عذاب آئے گا۔ صبح جب ہو گئی، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، ہمارا امر آ پہنچا، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کو تحت الثری سے اٹھا کر آسمان تک لے جائیے اور ان کو الٹا ماریے۔ پھر رب کریم نے انہیں ایسے مروایا، آج بھی سینکڑوں میٹر یہ زمین باقی زمین سے نیچے ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، آسمان سے اللہ نے فرمایا ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، جو ایسے پتھر تھے جو نشان زیادہ تھے، جو جس سور کو، جس کتے صفت انسان کو لگتا تھا اس پر اسی کا نام لکھا ہوتا تھا۔ جس کو بھی جو پتھر لگا نا اسی کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور لگاتار اللہ نے بارش برسائی، پتھروں کی بارش ان پر برسا دی، اور آگ کی بارش اللہ نے ان پر برسائی۔ اور ایک فرشتے کو مقرر کیا جناب جبرائیل کو، انہوں نے چیخ ماری، ان کے کلیجے ایسے ٹوٹ پھوٹ کے اندر، ایک طرح سے عذاب نہیں دیا، 4-5 طرح سے اللہ نے ان لعینوں کو، ان بدبختوں کو عذاب دیا، کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ مسومۃ عند ربک،
تیرے رب کی طرف سے جو پتھر برسائے گئے ان پر نام لکھا ہوتا تھا کہ یہ فلاں بنت فلاں بدبخت کو لگا ہے۔ جو شہروں میں تھے ان کو پتھر لگا، جو گھروں میں تھے ان کو پتھر لگا، جو گلیوں میں باتیں کر رہے تھے ان پر بھی وہ پتھر لگا، جو سوئے ہوئے تھے ان کو بھی لگا، جو شہر میں تھے ان کو لگا، جو دیہات میں تھے ان کو لگا، اور جو پتھر جس لعنتی کو لگا اس کا نام اس پر درج تھا کہ یہ فلاں بنت فلاں لعین بدبخت ہے، جس نے اللہ کا قانون توڑ کر فطرت بد پر اترتے ہوئے ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کیا۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اللہ نے قانون بنایا ہے مرد اور عورت نکاح کر لیں۔ غیر فطری طریقے سے، غیر انسانی طریقے سے، غیر اخلاقی طریقے سے جو بھی اپنی خواہش کو پورا کرے گا، حضور کی دعا ہے تجھ پر اور مجھ پر ظاہری عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن تیرے میرے ملک کی معیشت تنگ ہو گئی ہے، پیسہ عام ہے، گھروں میں امن نہیں ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے، بربادی ہے، نفرتیں ہیں، علماء سے دشمنی ہو رہی ہے، علماء سے بغض رکھا جا رہا ہے۔ یہ گناہ اس گناہ خبیث کی نحوست ہے کہ ہمارے گھروں میں بربادیاں ہیں، ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں، بے حس حکمران ہم پر مسلط ہیں، چاہے کوئی اس کی جو بھی تعبیر نکالے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، یہ جملہ درمیان میں معترضہ لے آئے کہ قوم لوط پر جو اللہ نے عذاب نازل کیا یہ قوم آپ سے دور نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ جو واقعہ بذریعہ وہی ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ کوئی دور دراز کی قوم نہیں ہے۔ جب آپ ملک شام میں تجارت کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں اس قوم کی جگہ ہے، وہ جگہ واقع ہے، آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو، اور آج تک وہاں کوئی چیز اگتی بھی نہیں ہے، آج تک وہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہے، وہ ویران جگہ ہے۔ اب یہ ذمہ داری والدین کی بھی ہے، اور سب سے بڑی اہم ذمہ داری والدہ اور والد دونوں کی ہے کہ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیسے کیسے لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اس کی فکر کریں، اس کی تربیت کریں، اس پر گرفت رکھیں۔ اکیل سادہ حالی چھوٹا بھائی حضرت صاحب اسا کو سادے بانے دے اعتماد ہے تو سامنے گاڑی تک کرنے ویسا کو اعتماد ہے۔ خاندانی لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہی نام برادا شکر پڑھ وستار العیوب، اللہ نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے، ورنہ جو تو خاندانی کرتا ہے تیری گندگی اور غلاف سے اللہ بے نقاب کر دے، جہان عالم کو دکھا دے، تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا، گھر میں اندھے منہ غم کی وجہ سے گر کے مر جائے گا۔ تو بولے حضرت صاحب تساں اے جڑے بیان کریں دے نا اے لواتے تالے مشوقے والے ونا والے نہ کیتا کرو، تساں سا کو سمجھایا کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو،
سب کو نیکی والے کام جیسے کرو. میں تو کیا جیسے نہ ہونے جو تو پٹھے کام کی تو کرو تو میں گناہ تو رکے نا پر یہ عقل مر گئی وہ بے عقلو. والے ایک بئی قوم میں بھی اساڈا دل تا ڈاٹھا آدھے خانقاہ چ ونجو سرو زلاؤں بر مسئلہ اے جو حضرت صاحب معزز خواتین دی توہین کرے نے. وے اللہ دا بندہ کدیں ماں دا نا چاہتے کدیں بھیڑ دا نا چاہتے بیوی دا نا چاہتے سال دا نا تھی دا نا چاہتے. میں تا آدھا اے معشوق جڑی بڑی ودوے اے معشوق کوئی رشتہ کہ یہ جڑا رشتہ معشوق ہے انہی نسبت نہ ماں نہ لے نہ دھی نہ لے نہ بیوی نہ لے نہ بھیڑ نہ لے. یہ کوئی ایسا خبیث رشتہ گنڈی ودوے جنی بنیاد جنی جڑی جنا ہے. معزز خواتین ہنی کہنا جو انہاں دی میں تو توحید زمندہ ودی معزز ہنی کہنا. معزز تا ماں ہے معزز تا بھین ہے معزز تا بیوی ہے معزز تا دھی ہے. عزت دار رشتہ تا ماں دا ہے عزت دار رشتہ بھین دا ہے بیوی دا ہے دھی دا ہے. اے عشق تے معشوقی والا رشتہ اے کوئی معزز رشتہ کہنی. اے اللہ دے غضب کو دعوت دے والا نہ جائز پلیت نہ پاک رشتہ ہے. تے کو اگر چھڑ لگ دیے تو انہا مطلب ہے تو خبیث ہے تو بھی پلیت ہے تو بھی نامراد دیوس تے دلہ تے بے غیرت ہے. کو اگر یہ معزز لگ دے نا تو اللہ دا دشمن ہے. کو مشہور کا معزز خواتین لگ جائے نا بل اللہ دی دھرتی دے تو اللہ دا دشمن ہے شیطان دا چیلا ہے ابلیس دا یار ہے ابلیس دا رشتہ دار ہے. اگر تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق ہوئے ہا میرے محبوب دا فرما بردار ہوئے ہا میرے آقا دا یار ہوئے ہا تو یہ سمیں بدترین تعلق کو رشتہ بھی نہ آکھے ہا. معزز خواتین شرم نہیں آتی لوگ. حضرت صاحب یہ گالی کرنے نہیں واسطے اصل نہیں یعنی تو سچاہ دے وے معاشرے میں زنا تھی وے جڑے لوگ میں آدھن اے چاندن کے معاشرے میں زنا تھی وے اے چاندن انہ دی ماں بھین دھی بیوی نال کوئی آتے عاشقی میں کرے اے بے غیرت دلے دیوس دیکھنے بیٹھے انہ دی میں خواہش ہو سی. اگر خواہش نہ ہوئے تو خوش تھی بنا کہ ماشاءاللہ سارے عزتاں واسطے کوئی جنگ لڑنا والا بھی معاشرے دے وچ آگے کوئی دین کو پرچار کرتے آکھن بھی آگے جو ماں دی عزت دا خیال رکھنا بھین دی عزت دا خیال رکھنا بیوی دی عزت دا خیال رکھنا دھی دی عزت دا پہرا دیونا محمد عربی دی شریعت دا تقاضا ہے اللہ دے قانون دا تقاضا ہے اے قرآن دا فرمان ہے کہ ماں دی عزت دا خیال کر بیوی دی عزت دا خیال کر بھین دی عزت دا پہرا دے دی عزت دا پہرا دے قرآن دا فرمان ہے تے کو تو خوش تھی ہونا چاہیے. اگر تو ول بھی ناراض ہے ول کم سرل خراب ہے تو معاشرے چ حیا چاہدا بھی نہیں تو معاشرے دے وچ نکاح چاہدا ہی نہیں تو لگدا بھی ایویں ہے. اللہ میں کو معاف کرے میں الزام نہیں لیندا لیکن میرے کو لگدا ایویں ہے کہ شاید تو نطفہ حلال دا نہیں. اگر نطفہ حلال دا ہوئے ہاں تو خوش تھی وجہ ہاں.
نطفہ حلال دا ہوئے ہاں خوش تھی بنے ہاں میرے محبوب نے مسجد نبوی دے وچ بہتے لوگے کو یہ سمجھائے ایک صحابی دیہاتی ہا آکے سنا میں مسلمان تا تھی گیا ہن میں اللہ دا قانون نہیں توڑ سکدا میں تہاڈی شریعت دو منہ نہیں پھیر سکدا مہربانی کرو میرے واسطے کوئی رستہ کڈھو میرا دل آدھے کہ میں کو زنا دی اجازت دیتی وجے اللہ دے حبیب فرمائے اگر کوئی تیری ماں نال زنا کرے تو کیا کر سے آدھے سونا سر لہا گنتا اللہ دے حبیب فرمائے تیری بھیڑ نال کوئی زنا کرے سونا یا ہوں سور دا سر لہا گنتا یا لڑجے مر سا کہ تیری بیوی نال کوئی کرے کہ سونا لڑجے ہوں سور دا سر لہا گنتا یا خود مر سا حضور فرمائے تیری دھی نال کوئی کرے کہ سونا ہی میں کرے سا حضور نے آواز قدر بلند کرتے ہوئے فرمایا پھر تو جس بھی خاتون سے بدکاری کرے گا وہ ضرور کسی کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیوی ہوگی یا بیٹی ہوگی چار رشتوں میں سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہوگا تجھے اپنے رشتوں پر اتنا غیرت آ رہی ہے کیا وہ عورت جس کے ساتھ تو کرے گا وہ کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی بیوی کسی کی بیٹی نہیں ہوگی کیا اس کے جذبات وہ نہیں ہوں گے جو تیرے ہیں زارو قطار آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کرتی تھی اللہ میرے اندر یہ زنا کی خواہش کو مٹا دے حضور نے اس کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا اور آپ نے دعا فرمائی وہ صحابی کہتے ہیں حضور نے میرے دل پر جو ہاتھ مار کر دعا کی آقا کی دعا کی برکت سے مرتے دم تک مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں کسی غیر کی عورت کو دیکھوں خیال ہی نہیں آیا بھئی خانقاہوں میں یہ سکھایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث بانٹی جاتی ہے کہ عزت والے بنو عفت والے بنو پاک دامن بنو معاشرے کو زنا سے پاک کرو ہم خانقاہ یہ پیغام دیتی کوئی اور پیغام نہیں دیتی پھر جو لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب یہ گالی صحیح نہیں کریں دے تول وہ بندے اپنے گربان جھانکتے دیکھیں چاہ جو اونا کو تکلیف کیوں اٹھیں پیئے اے جواب ہونا دا دل اونا کو دیسی جو کتا کھڑن وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین